بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنازے کے مسائل کے حوالے سے آج جو ہماری تیسری نشست چل رہی ہے وہ میت کے کفن سے متعلق مسائل کے حوالے سے ہے۔ تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفن دینے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جس طرح جنازہ جو ہے یہ فرض کفایہ ہے، اسی طرح کفن بھی فرض کفایہ ہے، یعنی میت کو کفن دینا بھی فرض کفایہ میں سے ہے۔ اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ مرد کے لیے کتنا کفن سنت ہے؟ 3 کپڑے کس طرح ہوں گے؟ لفافہ یعنی چادر 1، ازار یعنی تہبند 2، اور تیسری جو ہے قمیض یعنی جس کو کفنی بھی کہتے ہیں، تو یہ 3 کپڑے ہوں گے۔ اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ میت جو عورت ہے اس کے لیے کتنے کپڑے سنت ہیں؟ تو اس کے لیے 5 کپڑے سنت ہیں: چادر، تہبند، کفنی، اوڑھنی اور سینہ بند، یعنی 2 زیادہ ہوں گے، اوڑھنی اور سینہ بند، باقی وہ جو مرد والے ہیں کپڑے وہ والے ہوں گے۔ یہ 5 کپڑے ہوں گے، یہ سنت ہے۔ اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ بعض دفعہ عورت کے کفن میں شلوار وغیرہ جو ہے وہ تیار کر لی جاتی ہے، تو یہ کیسا عمل ہے؟ یہ بہت درست عمل ہے، اس میں ستر کا زیادہ اہتمام ہوتا ہے۔ اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ لفافہ یعنی چادر کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ چادر کی مقدار جو ہے وہ میت کے قد سے اس قدر زیادہ ہو کہ دونوں طرف سے اسے باندھا جا سکے، یعنی دونوں طرف سے باندھی جا سکے، اتنی تھوڑی زیادہ ہونی چاہیے، اور یہ فتاوی لنگویرے کے اندر موجود ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ ازار یعنی تہبند کی مقدار کتنی ہو؟ ازار یعنی تہبند کی مقدار جو ہے وہ سر سے لے کے پاؤں تک ہونی چاہیے، اور یہ بھی فتاوی عالمگیری کے اندر موجود ہے۔ اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ قمیض کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ قمیض جسے کفنی بھی کہا جاتا ہے، اصل میں یہ گردن سے لے کے پاؤں تک ہوتی ہے، اور یہ بھی فتاوی عالمگیری کے اندر موجود ہے۔ اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ کیا کفنی پیچھے سے کم اور آگے سے پوری ہو؟ تو یہ غلط ہے کہ پیچھے سے کم اور آگے سے پوری ہو۔ ہمارے ہاں تو ہر طرف یہی رواج چل رہا ہے کہ پیچھے سے کم ہوتی ہے اور آگے سے زیادہ ہوتی ہے، تو یہ غلط ہے۔ آگے پیچھے دونوں طرف سے برابر ہونی چاہیے، یہ باہر شریعت حصہ 4 کے اندر موجود ہے، اس پہ عمل کرنے والی ضرورت ہے۔ اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ میت کو کفن پہنانے کا طریقہ کار کیا ہے؟ تو سب سے پہلے جو ہے وہ چادر بچھائی جائے، پھر اس کے اوپر ازار جو ہے یعنی تہبند جو ہے وہ رکھا جائے، اس سے اوپر جو ہے پھر میت کو کفنی پہنائی جائے، پھر میت کے ازار کو لپیٹا جائے، پہلے بائیں طرف سے اور پھر دائیں طرف سے، پھر لفافہ یعنی چادر میت کو جو ہے وہ بائیں طرف سے پھر دائیں طرف سے لپیٹی جائے، اور کھلنے کا خوف ہو تو بند لگا دیے جائیں۔ یہ ہدایت شریف کے اندر موجود ہے۔ اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ میت کو کفن پہنا کر کس کس جگہ خوشبو لگائی جائے؟ تو یہ 7 اعضاء ہیں جو سجدے میں جاتے ہیں، ان کے اوپر خوشبو لگانی چاہیے، یعنی پیشانی، ناک، ہاتھ، گھٹنے، قدم پر کافور لگانا چاہیے۔ یہ کل 7 اعضاء بنتے ہیں جو سجدے میں جو ہے وہ لگتے ہیں، یہ درر مختار کے اندر موجود ہے۔ اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ اگر کسی میت کا کفن چوری ہو جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ اگر تو میت تازہ ہے تو اسے دوبارہ کفن دیا جائے، اور یہ بھی فتاوی عالمگیری کے اندر موجود ہے۔ اس سے اگلا سوال جو کہ نہایت ہی اہم سوال ہے اور کان کھول کے سننا چاہیے،
سوال یہ ہے، یہ جو عورتیں غیر محرم مرد کی میت پر منہ دیکھنے بڑے شوق سے چلی جاتی ہیں، اس کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ آیا کہ یہ ان کو ثواب ملتا ہے یا بجائے ثواب کے گناہ ملتا ہے؟ تو ایسا عمل جو ہے یہ ناجائز ہے۔ پھوپھی زاد بھائی، خالہ زاد بھائی، ماموں زاد بھائی، چچا زاد بھائی یا دیگر غیر محرم حضرات کا منہ عورتیں نہیں دیکھ سکتی، اور نہ ہی مرد اس طرح عورتوں کا منہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو حدیث مبارکہ ہے مسند امام احمد اور ابو داؤد شریف کے اندر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے سے گھر والوں کو پردے کا حکم دیا، اور گھر والوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن ام مکتوم تو جو ہیں وہ نابینا ہیں، تو آپ نے فرمایا سمجھانے کے مطلب انداز کے اندر کہ کیا آپ بھی نابینا ہو، یعنی عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ غیر محرم مرد کو نہ دیکھیں۔ اس سے اگلا سوال یہ کیا گیا ہے کہ میت کے مسلمان ہونے کی کون سی علامات ہو سکتی ہیں؟ تو دو علامتیں مین جو ہیں وہ بیان ہوتی ہیں، ایک ختنہ ہے اور دوسرا خضاب، یعنی داڑھی کو جو ہے وہ مہندی کے ساتھ یا ختم بوٹی کے ساتھ رنگنا۔ اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ میت کے کفن میں اوڑھنے کی کیا مقدار ہے؟ اوڑھنے کی مقدار جو ہے وہ 3 ہاتھ یعنی 1.5 گز ہونی چاہیے، اور یہ بہار شریعت حصہ چہارم کے اندر موجود ہے۔ اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ سینہ بند کتنا ہوگا؟ سینہ بند جو ہے وہ چھاتی سے لے کے ناف تک، اور بہتر یہ ہے ران تک ہو، اور یہ بھی بہار شریعت کے اندر موجود ہے۔ اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ کفن کا معیار کیسا ہونا چاہیے؟ کفن کا جو معیار ہے وہ اچھا ہونا چاہیے۔ حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ میت اپنے کفن کے ساتھ ایک دوسرے کو ملتے ہیں، یعنی اپنے اپنے لباس اور اپنے اپنے کفن کے ساتھ ایک دوسرے کو آگے عالم برزخ کے اندر ملتے ہیں، اور یہ حدیث مبارکہ بہقی شریف شعب الایمان حدیث نمبر 8830 ہے۔ اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ کفن کا رنگ کیسا ہونا چاہیے؟ بہتر تو ہے سفید رنگ کا ہو، اور حدیث شریف میں ہے کہ اپنے میت کو سفید کپڑوں میں دفناؤ۔ ویسے اور کسی کا رنگ کا بھی ہو جائے تو اس کی ممانعت حدیث سے ثابت نہیں ہے، وگرنہ جو ہے بہتر یہی کہ رنگ سفید ہو، اور یہ سنن نسائی شریف حدیث نمبر 5322 ہے۔ اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ کیا پرانے کپڑے کا کفن بھی دیا جا سکتا ہے؟ بالکل دیا جا سکتا ہے۔ کفن کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ دھلا ہوا ہو اور پاک صاف ہو۔ اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنی قبر اور کفن وغیرہ تیار کر سکتا ہے؟ تو بالکل کر سکتا ہے، جس طرح ہمارے مشائخ کرام اپنے کفن کو جو ہے وہ تیار کر کے رکھتے تھے، اور اپنی قبر کی جگہ کو بھی جو ہے وہ مختص کر کے رکھتے تھے کہ اگر میں فوت ہو جاؤں تو یہاں پہ مجھے دفنا دینا۔ اسی طرح کیا کفن پر سیاہی سے کلمہ لکھنا جائز ہے؟ جی لکھنا جائز ہے، سیاہی والی قلم سے لکھنا جائز ہو جائے گا۔ اور اس سے اگلا سوال ہے کہ کیا مرد اپنی بیوی کے جنازے کو کندھا دے سکتا ہے؟ جی بالکل دے سکتا ہے، جائز ہے۔ یہ جو عوام میں مشہور ہے کہ نہیں دے سکتا تو یہ غلط ہے۔ باقی عوام اگر غیر محرم حضرات دے سکتے ہیں تو مرد جو ہے وہ بھی دے سکتا ہے۔ اور آخری سوال یہ ہے کہ مرد اپنی بیوی کو قبر میں اتار سکتا ہے اور منہ دیکھ سکتا ہے کیا؟ تو اس کے جواب ہے ہاں، اتار بھی سکتا ہے اور منہ بھی دے سکتا ہے، لیکن ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ جس کی ممانعت ہے وہ ہاتھ لگانے کی، ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ تو دعا ہے اللہ کریم کی بارگاہ علی کرسی کے اندر اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔